بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واہلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ میں اس وقت اپنی کیمرہ مین ٹیم منیر احمد اور میاں نسیم مونی کے ساتھ قصور کی ایک ایسی پیاری شخصیت، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن قصور، صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک قصور، میرے والد محترم محمد اشرف والا مرحوم کے نہایت ہی قابل احترام درینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، راجہ محمد یونس کیانی ایڈوکیٹ صاحب۔ بڑی پیاری شخصیت ہے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے میرے والد محترم کی وفات کے بعد بڑی شفقت محبت رکھی۔ ہم پہلے بھی ناظرین راجہ یونس کیانی ایڈوکیٹ صاحب کو اپنے چینل پر لے کر آئے تھے، بڑی پیاری انہوں نے گفتگو کی تھی۔ آج میرے والد محترم محمد اشرف اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6 برس بیت گئے۔ آج محمد اشرف اللہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے راجہ یونس کیانی ایڈوکیٹ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ انکل جی، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ میرے والد محترم کے آپ بڑے درینہ اور مخلص بے لوث ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کے میرے والد صاحب کے ساتھ جو ریلیشن تھا کب بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اشرف والا صاحب جو ہیں یہ میرے واقعتاً ایک آدھی صدی کے دوست ہیں۔ یہ میری سب سے پہلی ملاقات جو ہے یہ گورنمنٹ کالج قصور میں، جب میں گورنمنٹ کالج قصور کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر منتخب ہوا تو یہ وہاں تشریف لائے اور وہ میری پہلی ملاقات ہے۔ اس دن سے لے کر ان کے دنیا سے رخصت ہونے تک میرا ان کے ساتھ انتہائی قریبی اور بڑا محبت اور پیار والا رشتہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ انکل جی، میرے والد صاحب کی صحافت کے والے سے اگر ہم بات کریں تو موسٹ ایکسپیرینس جرنلسٹ ان ڈسٹرکٹ قصور، ویری گریٹ پرسنالٹی۔ صحافت کے والے سے ایکٹیویٹی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ خدمات ہے۔ آپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہے ہیں کافی عرصہ، آپ نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے۔ آپ بہت اچھے طریقے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو صحافتی و سماجی خدمات تھی وہ کیسی تھی۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اشرف والا صاحب کی صحافتی خدمات کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قصور، ضلع قصور کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ پریس کلب قصور کے بانیان میں سے ہیں اور قصور کے لیے ایک وہ بہترین صحافی، اور ان کا ہمیشہ یہ ترہ امتاز رہا ہے۔ جو مجھے ان کی سب سے اچھی بات لگی کہ انہوں نے کبھی زرد صحافت کو پروموٹ نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی شخص کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی صحافت کے لیے اس کے خلاف کبھی انہوں نے کردار کشی نہیں کی۔ ہمیشہ انہوں نے ایک بطور صحافی کے اس شہر کے جو درینہ مسائل تھے، برننگ ایشو تھے، ہمیشہ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کا جو اخبار جو افروزہ گلستان ہے، جس کو آج میرے خیال ہے کہ آج تقریباً 34-35 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے باقاعدگی سے ریگولر جو ہے یہ ایک جو ہے اپنا افروزہ جو ہے یہ نکالا اور اس میں قصور کے مسائل کو بہت اہمیت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قصور کے مسائل حل ہوئے ہیں اس میں اشرف والا صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ بطور صحافی کے بھی میں ان کے اس حوالے سے قریب رہا کہ جب بھی پریس کلب قصور کے 1995 سے جب سے پریس کلب قصور کے جو ہے وہ الیکشن ہوتے تو کئی بار مجھے جو ہے یہ موقع دیا گیا کہ میں پریس کلب قصور کا جو ہے یہ چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے یہ مجھے بنایا گیا، اور اس حوالے سے بھی تمام صحافیوں کے ساتھ ساتھ اشرف والا صاحب جو ہیں یہ میں ان کے ساتھ میری بہت قربت رہی۔ میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اشرف والا صاحب ایک بہترین صحافی، اور واقعتاً آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک آپ کے تو عظیم باپ تھے، لیکن وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک عظیم صحافی بھی تھے، اور صحافت میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک آپ نے اس مشعل کو، اس جو انہوں نے وہ روشن کی تھی، آپ نے اس کو تھاما ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو جو ہے وہ
آگے سے آگے لے کر جائیں گے۔ انکل جی، آپ صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک قصور ہیں، آپ کے ساتھ میرے والد محترم جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی رہے سول سوسائٹی نیٹ ورک کے حوالے سے۔ ایکٹیویٹی جو سوشل ورک لیڈر تھے وہ، اس حوالے سے ان کی ایکٹیویٹی بتائیے گا۔ پاس لائی رجسٹرڈ کمیٹی قصور کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے بے شمار عوامی خدمات کی، جن کو لوگ آج بھی بڑی عزت کی نگاہ سے جانتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اشرف والا صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ایک عظیم صحافی تھے، بلکہ وہ سوشل لیڈر کے طور پر بھی انہوں نے جو ہے وہ قصور کے لیے جو ہے وہ نمایاں خدمات جو ہیں وہ انہوں نے ادا کی ہیں۔ ان میں سے میں اگر چند ایک جو ہے وہ یہاں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو دستکاری اسکول ہے، جو آپ کی فری میڈیکل ڈسپنسری ہے، اور اس کے علاوہ جو بچیوں کے لیے جو نادار بچیاں تھیں ان کے لیے سامان جہیز وغیرہ اور ان کی شادیوں میں تعاون، اور یہ ساری جو معاملات ہیں یہ انہوں نے پاک اصلاحی کمیٹی کے پرچم تلے جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ جو فری ڈسپنسری جس کو آپ چلا رہے ہیں وہ نادار اور غریب لوگوں کے لیے ایک امید ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ جہاں تک سول سوسائٹی نیٹ ورک قصور کا تعلق ہے، اس حوالے سے بھی اشرف والا صاحب جو ہے سول سوسائٹی نیٹ ورک قصور کے جنرل سیکرٹری تھے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سول سوسائٹی نیٹ ورک قصور جو ہے اس کے پہلے صدر سابق وزیر اعظم ملک معراج خالد تھے، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا۔ اور جب ملک صاحب جو ہے ان کی وفات کے بعد مجھے جب صدر جو ہے وہ بنایا گیا تو اس میں جو ہے وہ جنرل سیکرٹری جو ہے وہ اشرف والا صاحب کو چنا گیا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر جو قصور میں جو پانی کا مسئلہ تھا، جو پولوٹیڈ واٹر ہے، اس کے لیے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جو ساری جدوجہد تھی، ان کی انسٹالمنٹ جو ہوئی ہے، اس کی ساری جدوجہد میں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بار قصور، پریس کلب قصور تمام اور باقی صحافیوں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عام کردار کیا ہے، جس میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، جس میں ڈاکٹر فضل رحیم ہیں، وہ خادم کھوکھر صاحب ہیں اور دوسرے ساتھی ہیں۔ لیکن اشرف والا صاحب جو ہے انہوں نے سول سوسائٹی نیٹ ورک میں یہ بہت کام کیا ہے، اور مالیاتی آلودگی کے حوالے سے جب بھی یہاں لوگ آئے ہیں، جو جاپان سے ایک ڈیلیگیٹ جو ہے یہ ٹوکیو یونیورسٹی کا یہاں تشریف لائے تھے وہ، اور مجھے بھی وہاں جو ہے وہ ٹوکیو یونیورسٹی کا وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے، تو وہاں جب بھی یہاں آئے ہیں تو اشرف والا صاحب نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے وہ تمام جو قصور کے پانی کے مسائل تھے وہ ان کے جو ہے وہ نوٹس میں لائے، اور اس کی ہماری وہ تمام جو ٹینریشن ایسوسیشن کے جو عہدیداران تھے، شفیق پساری صاحب تھے، میاں اشفاق صاحب تھے، ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے سے یہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کی تنصیب ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایک عظیم صحافی تھے وہ، بلکہ ایک انتہائی بڑے اچھے ایک سوشل لیڈر تھے کہ جن کی خدمات کو جو ہے یہ قصور کے لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ انکل جی، آخر پر میرے والد صاحب کے حوالے سے آپ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ بھی آج بھی آپ یاد کرتے ہیں اور میرے والد صاحب کو مس کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں ذوالفقار صاحب، کیونکہ ایک آدھی صدی کا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اور ان کا تعلق ہے۔ ان کے اندر جو چیزیں تھیں نا، ان کے ایک سب سے بڑی عام جو ان کی خوبی تھی کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ درد تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پریس کلب قصور میں ایک فنکشن جو بچوں کے لیے جو بچے قابل بچے ہیں جنہوں نے اچھی پوزیشنز لی ہیں اور وہ سوشل ورکر جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ایک تقریب تھی۔ تو کئی جو تھے اس میں یہ تھا کہ کوئی لوگ اپنی پسند کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اشرف والا صاحب نے مکمل میرا ساتھ دیا،
اور میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ جتنے لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی غریب کے جو ہے نا اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہاں جتنے ڈیزرونگ لوگ تھے انہوں نے اس میں وہ اس پاک اصلاحی کمیٹی جو ہے اس کی طرف سے انہوں نے جو نام نامینیٹ کیے تھے، میں آج تک ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں کہ واقعتاً انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، نہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا ہو، ایسا انہوں نے ہرگز کبھی نہیں کیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ جو کردار اس وقت ادا کیا تھا، اور خاص طور پر میرے ساتھ انہوں نے جو سول سوسائٹی نیٹ ورک قصور میں اور پاک اصلاحی کمیٹی کے پرچم تلے جو خدمات ہیں، یہ سارے ایک جو ہے ناقابل فراموش جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ انکل جی، بہت مہربانی۔ ناظرین یہ تھے راجہ محمد یونس کیانی ایڈوکیٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن قصور، صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک قصور، اور میرے والد محترم کی بڑی مخلص ترین بے لوث محبت والے درینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے میرے والد محترم محمد اشرف والا مرحوم کے حوالے سے، ان کی صحافتی و سماجی خدمات کے حوالے سے بڑا اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا، کافی معلومات ہوئی۔ آج ان سے جو گپ شپ ہوئی، جو گفتگو انہوں نے کی، مجھے میرے علم میں نالج میں کافی آیا کہ جس طرح کی میرے والد صاحب کی خدمات تھی، کہ واقعی کیونکہ راجہ یونس کیانی کے ساتھ وہ شخصیت ہے جو ان کے قریبی تھے، ان کے دکھ سکھ میں ساتھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ راجہ یونس کیانی صاحب کی گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی پیاری شخصیات ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔